حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور آ کر وہ کہنے لگا کہ جی میں نے ایک گناہ کر دیا ہے اور اس گناہ سے میری کوئی خلاصی کی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی ترکیب ایسی ہو سکتی ہے کہ مجھے وہ معاف ہو جائے۔ تو پوچھا کیا کیے تو نے؟ اس نے کہا جی میں کہ ایک لڑکی کو میں نے لیے شادی کے لیے پیغام بھیجا، رشتہ بھیجا، اور اس نے انکار کر دیا۔ اسی لڑکی کو کسی دوسرے شخص نے پیغام نکاح بھیجا تو اس نے منظور کر لیا، اور مجھے غیرت آئی، غصہ آیا۔ جب مجھے غصہ آیا تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اب مجھے یہ میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی تیری ماں زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ماں تو فوت ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جا کر اللہ سے توبہ استغفار کرو اور اللہ کے قریب ہونے والے کام کرو، قرب الہی حاصل کرنے والے کام کرو، تو اللہ تمہیں معاف کر سکتا ہے۔ تو جب وہ چلا گیا تو ایک اور شخص تھے پاس، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اس کی ماں کا کیوں پوچھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ماں کا اس لیے پوچھا ہے کہ مجھے اگر اس کی ماں زندہ ہوتی اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا تو اللہ کے قریب ہونے اور اس کی جرم کو معاف کروانے کے لیے اس سے بہترین عمل مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو آپ سے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ تو فرمایا اس نے کہ جی ماں تو زندہ نہیں ہے، فوت ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھے کام کرو، توبہ استغفار کرو اور اپنی خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر آپ کی خالہ زندہ ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بڑا عجیب قصہ آتا ہے قصائی کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ تیرا جنت کا ساتھی ایک قصائی ہے یا فلاں قصائی ہے۔ دونوں کو بڑا تعجب ہوا کہ نہ کوئی غوث کتب ابدال، نہ کوئی بہت بڑا پرہیزگار، نہ کوئی بہت بڑا عالم، میرا ایک جنت کا ساتھی ہے قصائی۔ تو وہ اس قصائی سے ملنے چلے گئے۔ جب وہ اس قصائی سے ملنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے دکان لگائی ہوئی ہے اور گوشت کاٹ کاٹ کے لوگوں کو دیتا جا رہا ہے۔ وہ بھی بیٹھ گئے۔ شام ہوئی تو اس قصائی نے دکان بند کی اور ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور وہ تھیلے میں ڈالا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ موسیٰ ہے، یہ نبی ہیں۔ اس نے کہا چل میرے ساتھ چلا جا۔ ساتھ چلے گئے اور جب وہ گھر پہنچا تو اس نے سب سے پہلے اس گوشت کے ٹکڑے کو پکایا اور آٹا گوندا اور روٹی تیار کی اور ساری چیزیں بنا کر تیار کر کے پھر ایک بڑھیا تھی اور اس کو سہارا دے کے اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد اس کو اپنے ہاتھوں سے وہ نوالے کاٹ کر کے ڈالتا رہا اور کھلاتا رہا حتیٰ کہ اس کو کھانا کھلا لیا۔ جب کھلا لیا تو اس کا منہ صاف کیا اور اس کو ریلیکس کیا اور اس کو لٹا دیا۔ تو جب اس کو لٹایا تو اس نے کچھ اپنی ہی زبان میں اپنے ہی منہ سے کچھ نہ کچھ پڑھا، کچھ بولا۔ ضعف کی وجہ سے اس نے جو بولا وہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا یہ بڑھیا کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ میری ماں ہے اور میں صبح اس کی خدمت کر کے کام پہ جاتا ہوں اور واپس آ کر پھر میں اس کی خدمت کرتا ہوں اور اس کی خدمت کر کے اس کے بعد بیوی بچوں کو دیکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے کیا کہا؟ تو اس شخص نے کہا کہ یہ میری ماں ہے، تو جب اس کی میں خدمت کرتا ہوں تو یہ خوش ہو جاتی ہے اور خوش ہو کے مجھے دعا دیتی ہے، مجھے کہتی ہے اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھ نصیب کرے، اللہ جنت میں تجھے موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو میں ہنس پڑتا ہوں کہ میں قصائی اور موسیٰ نبی، میں کہاں اور موسیٰ کہاں؟ تو آپ بھی اگر اپنی ماں کی خدمت کریں گے اور
ساتھی بننا چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا، اور جنت میں جانا چاہتے ہیں اور نیکی کرنا چاہتے ہیں، تو اپنی ماں کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔